نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم المعتكف يعتكف من الذنوب ويجرى له الحسنات كعامل الحسنات كلها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہے اور رمضان کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ آخری عشرے کی عبادات میں اہم ترین عبادت جو پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ اعتکاف ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب آخری عشرہ شروع ہوتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ساری رات قیام فرماتے اور ازواج مطہرات کو بھی قیام کی ترغیب دیتے تھے۔ اسی مناسبت سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب۔ اعتکاف واجب یہ ہے کہ کسی آدمی نے نظر مان لی اور اس نے یوں کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، مثلا اگر اس نے یہ کہا کہ میں امتحان میں پاس ہو گیا، میں نے فلاں کام کر لیا، تو اس کی بنا کے اوپر اس کے اوپر جتنے دنوں کی اس نے نظر اعتکاف کی مانی تھی وہ اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ اس اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہوگا۔ یا اگر اس نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرو تو یہ اس کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف واجب ہوگا۔ دوسری قسم اعتکاف کی وہ اعتکاف سنت ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، ازواج مطہرات، اولیاء اللہ، تابعین، تبع تابعین، سبھی لوگ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے آئے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مؤکدہ کا معنی یہ ہے کہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ جس طریقے سے فجر کی سنتوں کی تاکید آئی ہے، ظہر کی سنتوں کی تاکید آئی ہے، اور جو سنت مؤکدہ ہے اس کے ترک کے اوپر گناہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ظہر کی سنتیں اور فجر کی سنتیں چھوڑے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر اعتکاف کو چھوڑا جائے تو اس میں بھی گناہ لازم ہوتا ہے۔ لیکن یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے میں، گاؤں میں کچھ لوگ اعتکاف کر لیں تو سب کی طرف سے گناہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کم از کم گھر میں ایک فرد ہو، اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو محلے میں تو ایک آدمی، مردوں میں اور عورتوں میں ایک خاتون ضرور تیار کرنی چاہیے۔ اگر کسی محلے میں کوئی ایک بھی اعتکاف نہیں بیٹھتا تو اس کا گناہ سارے محلے والوں پر ہوگا۔ تیسری قسم اعتکاف سنت ہے۔ سنت اعتکاف نفل ہے۔ نفل اعتکاف یہ ہے کہ جس وقت بھی مسجد میں داخل ہو تو وہ نیت کر لے کہ میں اعتکاف کی نیت سے ہوں جب تک میں مسجد میں ہوں۔ اس کے لیے نہ روزے کی شرط ہے اور نہ ہی کوئی وقت کی قید ہے۔ جب بھی مسجد سے باہر نکلے گا اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ مردوں کے لیے اعتکاف مسجد ہی ہے، اور مسجد بھی ایسی ہونی چاہیے جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو۔ جامع مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنا محلے کی مسجد سے افضل ہے، اور مکہ المکرمہ مسجد الحرام کے اندر اعتکاف بیٹھنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ اعتکاف کے فضائل بے شمار ہیں، بس صرف ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی شریف کے اندر اعتکاف فرما رہے تھے۔ ایک آدمی اپنی کسی ضرورت کی بنا پر آیا، بہت پریشان تھا، آپ نے دیکھ کر پوچھا
کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس نے کہا کہ فلاں آدمی کا میرے ذمے اتنا قرض ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں سفارش کر لوں؟ اس نے کہا اگر ایسے ہو جائے تو بہت اچھی بات۔ آپ اس کے ساتھ مسجد شریف سے باہر تشریف لے گئے۔ جب باہر نکلنے لگے تو اس نے کہا آپ کو یاد نہیں کہ آپ کا اعتکاف ہے؟ وہ فرمانے لگے مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، لیکن اس قبر والے نے بہت قریب ہی میں یہ ارشاد فرمایا تھا، اور روضہ اقدس کی طرف اشارہ کیا، اور آپ کی آنکھیں اس وقت آنسو بہا رہی تھیں، غمزدہ ہو گئے یہ بات کہتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص کسی آدمی کی ضرورت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، اور ایک دن کے اعتکاف کا ثواب اس کے اور آسمانوں اور جہنم کے درمیان زمین اور آسمان کی مسافت سے زیادہ دوری کر دی جاتی ہے، یعنی 3 خندقیں حال کر دی جاتی ہیں، اور خندق کی مقدار زمین اور آسمان کے درمیان کی دوری ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر ایک دن کے اعتکاف کا یہ ثواب ہے تو جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا وہ جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعتکاف کے فضائل کو حاصل کریں، اعتکاف بیٹھیں، یا کم از کم کسی کو ترغیب دے کر اعتکاف کے لیے تیار کریں۔ انشاءاللہ اعتکاف کے باقی مسائل کل کے ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔